السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں BSS کے زیر اسٹوڈیو یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے سے ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے سے جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ شیطان انسان کو کیسے بہکاتا ہے، کیسے انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، شیطان اور ایمان، جب شیطان بہکاتا ہے تو وہ ہمیں بہت پیار سے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ کام کر لیں، بعد میں نہیں کریں گے اور اللہ سے توبہ کر لیں گے، اور ہر دوبارہ جب وقت آتا ہے تو ایسے ہی بہلا کر گناہ کرواتا ہے، اور انسان اس کی چال میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور پتہ ہے یہ سب کیوں اور کب ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا نفس اور ایمان بہت ہی کمزور ہے، اور جب بھی اس طرف سے وار کیا جاتا ہے تو ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو ہم کو اپنے ایمان کو، اپنے نفس کو مضبوط کرنا ہے۔ یہاں سوال یہ آتا ہے کہ نفس کو کیسے مضبوط کیا جائے؟ تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ نفس کی تربیت کی جائے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، معمولی سے گناہ کو، غلطی کو غلط سمجھا جائے اور اس کو وہی روک لیا جائے۔ ورد کلمہ ہر وقت زبان پر رکھا جائے تاکہ ایمان مضبوط رہے۔ استغفار کو معمول بنایا جائے۔ یہی نفس کو اور شیطان کو شکست دینے کا بہترین طریقہ ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہماری زبان، ہمارے دل میں چل رہا ہو تو پھر شیطان قریب نہیں آتا، کیونکہ ایسے وقت میں فرشتے ہمارے گرد حصار باندھ لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمارا ذکر سن رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ گناہ کے کام میں شیطان انسان کو ایسی لذت دکھاتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے توبہ کا راستہ آخری سانس تک کھلا رکھا ہے، اور جب بندہ شیطان کو شکست دے کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہماری نیتوں کو، ہمارے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر لمحہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم جانے انجانے بہت گناہ کر لیتے ہیں، تو اپنے رب سے توبہ کرتے رہو۔ گناہ کو گناہ ہی سمجھو، نیکی کو جلدی کرو، اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھو۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری بات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے عزیز و اقارب کو شیئر کر دیں تاکہ وہ اس کو سنیں اور سمجھیں اور عمل کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔